اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں اس منزل مقصود کی طرف آگے بڑھ رہا ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عنوان دیا عبادت کا، اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ مناجات شعبانیہ کا شرف حاصل ہوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام پر ہم توجہ کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ رسپیکٹ شو کرنے کا کوئی انداز نہیں ہوگا کہ انسان کسی کے الفاظ پر غور کرے، اس پر غور کرے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ بسا اوقات جب والدین بچوں سے ناراض ہوتے ہیں، سب کو یہ ایکسپیرینس ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے، تم ہم سے پیار نہیں کرتے، تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر محبت اور پیار کرتے ہو تو ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یعنی محبت اور پیار کرنا ایک دعویٰ ہے کہ جس کی نشانی یہ ہے کہ آپ بات کتنی مانتے ہیں، اور بات ماننے کے لیے بات سننا ہے یا بات پڑھنا ہے۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اس کی طرف اہتمام کرتے ہیں اور کتنا ہم اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں ان کو پڑھنے میں، ان کے اوپر غور و فکر کرنے میں، تاکہ ہم اپنے محبت کے دعوے کا ثبوت دے سکیں۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں تک پہنچے کہ بندہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں ایک عجیب منظر کشی کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ میں تیرے سامنے خود حاضر ہوں۔ ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی ان جملات پر کہ الہی کأنی بنفسی واقفۃ بین یدیک وقد اضلها حسن التوکل علیک فقلت ما انت اہلہ وتغمدتنی بعفوک۔ پروردگارہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود تیرے سامنے حاضر ہوں، اور میرے حسن ظن نے، میرے تجھ سے توکل نے، جو میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، اس نے میرے نفس پر سایہ ڈالا ہوا ہے، لہٰذا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ فقلت ما انت اہلہ، اور تو نے بھی ویسے ہی برتاؤ کیا کہ جس کا تو اہل ہے، تو ہے جو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو نے بھی اپنے کرم اور رحمت کے تقاضے کے حساب سے مجھ سے برتاؤ کیا۔ وتغمدتنی بعفوک، اور تو نے مجھے اپنے عفو کے اور بخشش کے پردے میں چھپا لیا۔ اب مناجات کا اگلا جملہ یہ ہے کہ الہی ان عفوت فمن اولی منک بذلک۔ پروردگارہ، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو اس قسم کی رحیمانہ اور کریمانہ برتاؤ کی توقع صرف تجھ سے ہی ہے، یعنی ہم صرف تجھ سے ہی توقع کر سکتے ہیں کہ تو اس طرح کے بندے کو اتنی آسانی سے معاف فرما دے۔ فمن اولی منک بذلک، تجھ سے بڑھ کر کون معاف کرنے والا ہے؟ وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي، اے پروردگارہ، اگر میری موت قریب آ چکی ہے، وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، لیکن میرا عمل اس بات کا باعث نہیں بنا ہے کہ میں تجھ سے قریب آ جاؤں، یعنی میری موت تو مجھ سے قریب آ گئی ہے لیکن میں ابھی تک تیرے قریب نہیں آیا۔ فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي، بس میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیرے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ان کلمات پر، ان جملات پر ساتھ میں مل کر توجہ کرتے ہیں۔ الہی ان عفوت فمن اولی منک بذلک، پروردگارہ، تجھ سے بڑا معاف کرنے والا اور کون ہے؟ اور واقعاً عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اتنی بڑی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اتنی آسانی سے تیار ہو؟ کون ہے جو ہمارے لیے اتنی ارزش قائل ہو کہ ہماری کسی خطا کو معاف کرے؟ اکثر عزیزان گرامی، جب معافی معافی ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کو معاف کیا جاتا ہے اس دنیا میں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی مفاد کے بنا پر معاف کیا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی طاقت نہیں ہے یا آگے جا کے کوئی کام پڑ سکتا ہے، تو ان چیزوں کی بیسس پر معاف کیا جاتا ہے۔ پروردگار متعال کو ہم سے کیا کام ہے؟ پروردگار متعال کو ہم سے کیا نیاز مندی ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تو بس سب سے بڑا معاف کرنے والا پروردگار متعال اس لیے ہے کہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھتے ہوئے بھی، ہماری کوئی ضرورت نہ رکھتے ہوئے بھی، صرف اور صرف ہماری محبت میں وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي، جب موت قریب آ جاتی ہے عزیزان گرامی، تو بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں
یہ بات سامنے آتی کہ تب پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. یعنی اگر موت کے آثار چہرے پر ظاہر ہو جائیں تو اس وقت پھر دعا قبول نہیں ہوتی. تو گویا یہ اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہے. یعنی پروردگارا اگر میں تجھ سے توبہ صدقے دل سے نہیں مانگ سکا، اب بھی میرے دل میں وہ حالت اور وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں تجھ سے سچی نیت سے توبہ کر سکوں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی طرف واپس نہ جاؤں، تو پروردگارہ ایک اور بھی طریقہ ہے. عزیزان گرامی، اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ توبہ اگر کر لی جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان توبہ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک پاتا، تو کیا کوئی دوسرا لیول بھی ہے؟ یعنی توبہ کے ساتھ کوئی اور بھی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کے وزن کو کم کرتی ہے؟ جی عزیزان گرامی، توبہ کے ساتھ جو دوسرا، جو ایک پر توبہ ہے اور دوسرا پر اقرار ہے. یعنی انسان کم سے کم اقرار کرے اپنی غلطی کا، کم سے کم وہ مانے پروردگار متعال کے بارگاہ میں کہ اگرچہ کہ میں اس غلطی سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتا، اگرچہ کہ میں نافرمانی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میں اس کا اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے. میں ہٹ درمی سے کام نہیں لیتا، میں تیرے سامنے کسی قسم کی انا لے کر نہیں آتا، کسی قسم کا ایکسکیوز میں تیرے سامنے نہیں لے کر آتا. میں شیطان کی طرح نہیں ہوں کہ مختلف عجیب و غریب ایکسکیوز اور بہانے تیرے سامنے لاؤں غلطی کرنے کے. نہیں، میں اقرار کرنے والوں میں سے ہوں. ایسا گرامی، سجدے میں سر رکھ کر اپنے گناہوں کو گنے. یہ احادیث میں موجود ہے کہ ایک ایک گناہ کو یاد کریں، اقرار کریں اور پروردگار متعال سے اس کی معافی مانگے. اپنے گناہوں کا پروردگار متعال کے سوا اور کسی کے سامنے ذکر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ گناہ کا کسی اور انسان کے سامنے تذکرہ کرنا وہ اس گناہ سے زیادہ بدتر جرم ہے. لیکن پروردگار متعال کے سامنے سر رکھ کے سجدے میں ایک ایک نافرمانی کے موقع کو یاد کریں. اجازت نہ دے کہ نفس بہانوں کو سامنے لے آئے اور ہم اس مرحلے میں بھی داخل نہ ہو سکے کہ کم سے کم اقرار تو کر لیں اپنے کوتاہیوں کا پروردگار متعال کے بارگاہ میں. سر رکھیں سجدے میں اور کہیں یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ان دعا اور مناجات سے دور تھا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان کو اہمیت نہیں دی، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی ہے، اسی لیے نہ اس کے سوروں سے میں واقف ہوں، نہ ان کی تفاسیر سے میں واقف ہوں، نہ اس کے ترجمے سے میں واقف ہوں، نہ میں اپنی زندگی میں کوئی قرآن مجید سے درس لے پاتا. جو اہتمام تو نے مجھے کرنے کو کہا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس سے دور ہوں. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کا حق کے ولایت ادا نہیں کیا. میں اقرار کرتا ہوں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت میں ادا نہیں کر پایا. اگر آپ سمجھتے ہیں تو تفکر کریں، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم واقعاً اپنی زندگی پر ریفلیکٹ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے اجر رسالت ادا کیا ہے، اور اگر ادا نہیں کیا ہے تو اس اقرار کو پروردگار متعال کے سامنے پیش کریں. اگر ہم پائبند نہیں رہے ہیں دین میں، اگر ہم نے پروردگار متعال کی حرمتوں کو پامال کیا ہے، اگر ہم نے کھلے عام اور چھپ کے گناہ انجام دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں سے رہے ہیں، تو اقرار کریں. یہ امام علیہ السلام ہمیں راستہ بتاتے ہیں کہ وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي، اب اگر میری موت قریب آ چکی ہے، وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، اور میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ مجھے تیرے قریب کرے، فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي، بس میں ایک خوبصورت وسیلہ، ایک بہترین وسیلہ لے کر تیرے سامنے آیا ہوں. کس نے ہمیں اجازت دی کہ اس کو وسیلے کی صورت میں پیش کریں؟ جو صاحب کلام ہے مولا علی علیہ السلام. فرماتے کہ پروردگارہ، یعنی عرض کرو پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ اسی اقرار کو میں وسیلہ بنا کر تیرے پاس آیا ہوں. تو میرا طبیب ہے، تو میرے بیماری کا علاج کرنے والا ہے. میں تو صرف یہی بتا سکتا ہوں تجھے کہ مجھے بیماریاں کیا ہیں. پروردگارہ یہ بیماری مجھ میں ہے، وہ بیماری مجھ میں ہے، تیری نافرمانی کی بیماری مجھ میں، تیرے حق کو کم شمار کرنے کی بیماری مجھ میں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو توجہ نہ دینے کی بیماری مجھ میں ہے، قرآن مجید پر توجہ نہ دینے کی بیماری مجھ میں ہے. پروردگارہ ان بیماری کا علاج تیرے سامنے کون کرے گا؟ یا جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر سے فرار کرتا ہے یا وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ میں بیمار ہوں یا اللہ تو میرا طبیب ہے، یا طبیب من لا طبیب لہ، ہے وہ کہ جو اس کا طبیب ہے کہ جس کا کوئی طبیب نہیں ہوتا. دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا طبیب من لا طبیب لہ، اے طبیب اس کا کہ جس کا کوئی طبیب نہیں ہے. میں تیرے سامنے اقرار لے کر حاضر ہوں. اگر استغفار کی منزل میں بھی داخل نہ ہو سکا، اگر توبے کی بھی منزل میں داخل نہ ہو سکا،
تو فقط جعلت الاقرار بالذنب، بس قرار میں دیتا ہوں اقرار ذنب کو، یعنی اپنے گناہوں کے اقرار کو، گناہوں پر اقرار کو، الیک وسیلتی، تیرے سمت وسیلے کی صورت میں۔ اس کے بعد جملہ یہ ہے کہ الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لہا، اے معبود میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اس بات پر کہ نفس کو میں نے کچھ زیادہ ہی مہلت دے دی۔ ایسا کرام یہ کانسیپٹ جو ہے نفس کو مہلت دینے کا، اسے کہتے ہیں تسویف کا کانسیپٹ، یعنی یہ جو انسان کہتا ہے سوفا، سوفا یعنی بعد میں، یعنی ہر اچھے کام کو وہ بعد کے لیے رکھتا ہے، ہر نیک کام کے جو ارادہ اس کے ذہن میں آتا ہے، ہر زندگی کو اپنے سنوارنے کا جو ارادہ آتا ہے اس کو وہ بعد کے لیے رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پروکیسٹینیشن، یعنی انسان اتنا بعد میں کرتا ہے کہ پھر اس کی زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس زندگی میں تمام وہ وسائل کی جس سے وہ کچھ اچھا کر سکتا تھا ختم ہو جاتے ہیں۔ پروردگارہ میں نے اتنی مہلت دی اپنے نفس کو، یعنی جب بھی میں نے کچھ چاہا اچھا کروں، میرے نفس نے کہا چلو آج نہ کرو کل سے کرنا، کل نہ کرو پرسوں سے کرنا۔ ایک فارسی کا بڑا اچھا شعر ہے کہ جس میں انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ عہد کردم کے دیگر میں نہ خورم، میں نے آج سے عہد کر لیا کہ اب سے میں شراب نہیں پیوں گا، بجزم شب فردا شب شب ہائی دیگر، سوائے آج رات کے اور کل رات کے اور تمام دوسری راتوں کے۔ انسان کی زندگی اسی طرح تسویف میں گزر جاتی ہے، بری عادتوں کو چھوڑنا انسان کل پر چھوڑ دیتا ہے، اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے ایفرٹس انسان کل پر چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا وہ وقت جو آج اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم مزید اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ تسویف کیسی بلا ہے اور کیسی بیماری ہے اور کس طرح انسان کو پرابلم میں ڈال دیتی ہے اور کس طرح تمام ریسورسز انسان کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے۔ اور لہٰذا امام علی علیہ السلام اس دعا میں فرماتے ہیں کہ قد جرت علی نفسی فی النظر لہا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس کام کو انجام دے کے کہ میں نے اپنے نفس کو فرصت دی، انتظار کیا کہ ٹھیک ہے جب تمہارا دل چاہے تب تم صحیح راستے پر آنا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔